کی ہے۔ فلائٹیں شروع ہو گئیں، یہاں سے بھی، لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی، کراچی سے بھی بہت سارے خوش نصیب پہنچ گئے، اور بہت سارے رواں دواں ہیں، تیاری میں ہیں، کوئی ایئرپورٹ پہ ہے، کوئی حاجی کیمپ میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک جاتے ہوئے حج کر لیا، اور حج کر کے جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو پھر یہ رستے میں 2 کلام لکھے ہیں، بہت کمال کے کلام ہیں، ان کا جواب نہیں۔ اور الحمدللہ مجھے بھی جب موقع ملا تو میں نے بھی مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے بس میں یہ سارا کلام پڑھا، مدینہ شریف جا کے بھی پڑھا، کیونکہ بہت سارے اشعار مدینہ منورہ کی شان میں ہیں سارے۔ عقیدت اور محبت دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی۔ حج کر لیا ہے، سبحان اللہ، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور مجرم بلاوے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلاوے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ کہہ سکتے تھے سبحان اللہ، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، جا رہے ہیں انڈیا سے، بریلی شریف سے، اور سارے رستے میں فرماتے جس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، کعبے کا نام نہیں لیا، یہ عرض کیا کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے بھی نیت کدھر کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، 2 حج کیا آپ نے، اس لیے کرا دیے کہا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری
उस पाक दर की है, असले मुराद हाज़री उस पाक। हज भी हजूर का सदका, काबतुल्लाह भी हजूर का सदका, सुभान अल्लाह। नमाज भी हजूर का सदका, रमज़ान भी हजूर का सदका, सब उनका सदका है। असले मुराद हाज़री उस पाक दर, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। बहुत लंबा कसीदा है, बहुत सारे अशार हैं, अब पूरे जुमा में भी नहीं सुनाए जा सकते। एक शेर सुन ले, वहाँ हाजिर हो गए रोज़ा पाक के सामने जो शाख खड़े हैं, उनको आला हज़रत मुखातिब करके फरमाते हैं, मेराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ायरो। ये है गुलामों की मेराज। जहाँ खड़े हो मवाज शरीफ के सामने, पता कहाँ खड़े हो, सुभान अल्लाह। मेराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ायरो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी तेरे पाक दर की है, सुभान अल्लाह। कुर्सी से ऊंची कुर्सी तेरे पाक दर की है, और लबवा है आँखें बंद है, फैली है झोलियाँ। लबवा है आँखें बंद है, फैली है झोलियाँ। कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। अल्लाह पाक जितने भी जा रहे हैं उन सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, मोहब्बत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए, और उन खुश नसीबों के तुफ़ैल हम सब को भी हाज़िरी नसीब फरमाए। ऐसे ऐसे उस शाख भी गुज़रे हैं जो गए हैं वापस ही नहीं आए। ज़िंदगियाँ मदीना पाक में वापस आए नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, वतन भी घर बार भी, वापस ही नहीं आए। इरादा ही करके गए थे कि वहाँ ही रहने। इंशाअल्लाह मदीने शरीफ पे किसी दिन बात करेंगे। मैं गुज़श्ता जुमा काबा मुक़द्दसा का ज़िक्र कर रहा था। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ये रूह ज़मीन पे अल्लाह की इबादत के लिए जो घर सबसे पहले बनाया गया वो काबा मुक़द्दसा है। ये इरशाद इसलिए फरमाया कि यहूदी ये दावा करते थे कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है, इसलिए बकौल उनके जो पहले है वो अफजल है। उनका ख्याल ये था कि चूँकि बैतुल मुक़द्दस पहले है, अव्वल है, इसलिए यही अफजल है। एक तो अल्लाह करीम ने उनकी गलतफहमी दूर फरमाई, ये कह के बैतुल मुक़द्दस ही नहीं, इस अल्लाह की ज़मीन पे कोई घर भी काबा मुक़द्दसा से पहले नहीं था। काबा मुक़द्दसा अल्लाह की ज़मीन पे सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास। और ये किसी एक फ़िरके का, एक मुल्क का, एक रंग और नस्ल वालों का
کسی ایک قبیلے کا، کسی ایک نبی کا نہیں، فرمایا یہ سارے جہانوں کے لیے برکتوں والا گھر ہے، سارے جہان مبارکم وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین۔ بکہ مکہ کو کہا گیا، اب مکہ مکرمہ میں فرمایا یہ مقدس گھر جو ہے یہ سب سے پہلا گھر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، پہلا گھر ہوئے زمین پہ کعبہ مقدسہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، سب سے پہلا گھر۔ فرمایا یہ برکت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے، کس کے لیے؟ سارے جہانوں کے لیے، مبارکم وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے برکتوں اور ہدایت کا مرکز، رشد و ہدایت کا مرکز و منبع کعبۃ اللہ۔ اور عالمین آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب پاک عطا فرمائی گئی وہ بھی سارے عالمین کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص پہ، اپنے حبیب پہ قرآن نازل فرمایا، للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والے، سارے جہانوں کو اس سے ڈرائے، نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والے، سارے جہانوں کو اس سے ڈرائے۔ قرآن بھی سارے عالم، کوئی کسی گاؤں کے لیے، ایک ہی نبی کائنات میں آیا ہے جو سارے جہانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور بھی سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت، کعبہ مقدسہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور برکت کا مرکز، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی گئی وہ بھی سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور ڈر کا مرکز۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فیہ آیات، پہلا گھر، اب میں عرض کر رہا تھا پہلا گھر روئے زمین پہ کعبہ مقدسہ۔ اب بیت المقدس کو ہمارے ہاں قبلہ اول اس لیے کہا جاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ 14 مہینے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی، خیال مبارک آیا، جس شہر پاک مکہ سے ہم آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے، اس میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، یا اللہ ہمارا قبلہ اسے ہی بنا دے۔ یہ دل میں خیال مبارک آیا، اور آپ سب بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سنا بھی آپ نے پہلے، بہت ساروں نے دیکھا بھی تھا۔ ایک خوش نصیب خاتون نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دوپہر کا ٹائم تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے کھانے کے لیے۔ حضور کی عادت مبارک، سنت مبارک یہ تھی کہ آپ دعوت قبول فرماتے تھے، کوئی ہدیہ کوئی تحفہ پیش کرے تو اسے قبول فرماتے تھے، خود بھی عطا فرماتے تھے۔ کھانا کھایا، زور کی نماز پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہی ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ اسے ہی بنا دے۔ تو عین نماز کی حالت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں، ابھی 2 باقی تھیں، قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا، جبریل امین علیہ السلام آ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ فرمایا کملی والے ساری کائنات جب تیرے لیے پیدا کی ہے، تیرا جدھر جی رخ کر لے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ حضرت پیر طریقت مولانا محمد یوسف نگینہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ہی کھڑے کھڑے رخ انور پھیر لیا، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں اور 2 کعبہ مقدسہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ مسجد کا نام ہو گیا مسجد قبلتین۔ اس وقت مسجد تو نہیں تھی وہاں، لیکن بعد میں اس شاخ نے پھر مسجد وہاں بنائی، 2 قبلوں والی مسجد۔ سبحان اللہ۔ اور سارے نبیوں میں سے جس نبی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے کعبۃ اللہ میں بھی امامت کروائی، بیت المقدس میں بھی امامت کروائی، وہ نبی بھی کملی والا ہی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن بھی، سبحان اللہ، 10,000 عاشق ساتھ تھے، اور آخری حج پہ 1,24,000 ساتھ تھے۔ اور ظاہر حاجی جاتا بھی طواف کرتا ہے، طواف قدوم، اور آتے ہوئے بھی طواف کرتا ہے، طواف الوداع۔ اور حج کے لیے حج کا اہم ترین رکن طواف زیارت، بار بار کعبہ شریف آنا پڑتا۔ 4-5 دن باہر چلے گئے مینا میں، عرفات میں حج کر کے واپس آئے، پھر کعبۃ اللہ، طواف زیارت۔ اور طواف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند، فرمایا طواف کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت معزز اور محترم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہے۔ سبحان۔ پتھر، کعبۃ اللہ پتھروں پہ 5 پہاڑوں سے پتھر لیے گئے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے، ایسے اشارہ کیا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نشاندہی فرمانے والے، جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر لگانے والے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑانے والے، پکڑ پکڑ کے۔ تو یہ 5 پہاڑوں سے پتھر کسی نے لا کے بھی تو دیے ہوں گے نا۔ طور سینا بھی ہے اس میں، جبل ابو قبیس بھی ہے، جبل ثور بھی ہے، جبل نور بھی ہے، مختلف پہاڑوں کے پتھر بھی کسی نے لا کے دیے ہوں گے نا۔ خدائی انتظام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت یہ ہے، ایک پتھر، یہ 2 پتھر جو تھے یہ جنت سے بھیجے گئے، مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود، یہ 2 جنت سے بھیجے گئے۔ اور حجر اسود اتنا روشن تھا کہ جب فرشتے اسے لے کے آئے کعبۃ اللہ والی جگہ پہ، تو اس سے جو شعائیں نکلیں، جہاں جہاں تک وہ شعائیں گئیں، اس ساری حدود کو حرم قرار دے دیا گیا۔ حرم مقدس کی جو حدود ہیں 12 میل ہیں یا 14 ہیں، مکہ پاک کے ارد گرد سارے، یہ سارا ہی حرم ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام فرمایا، اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے دعا فرمائی، یا اللہ مکہ پاک کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا، مدینہ منورہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں داخلہ بند ہے مکہ مکرمہ کی حدود میں، حدود حرم میں۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورہ توبہ نازل ہوئی، اعلان ہو گیا کہ آج اس سال کے بعد اب آئندہ یہاں مشرکوں کا داخلہ منع ہے۔ کہاں؟ مسجد حرام کہا تو مسجد حرام،
لیکن اس سے مراد سارا حرم لیا. اس لیے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ مکہ پاک سارے کا سارا جو حدود حرم میں ہے اور شہر سے باہر تک جہاں جہاں حرم شریف کی حد ہے وہاں تک جو شخص بھی اس حدود کے اندر کوئی ایک نیکی کرے گا 1,00,000 کا ثواب ہے. اللہ پاک نے اس سارے کو حدود حرم کو مسجد حرام فرما دیا. فرمایا اس حدود حرم میں مشرکوں کا داخلہ بند، داخل نہیں ہو سکتے مشرک آج کے سال کے بعد. جب یہ سورہ توبہ نازل ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا کے پڑھ کے سنا دو اور اعلان کر دو اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، حدود حرم میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے. اور فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ ایمان والا داخل ہوگا اور جو داخل ہو جائے گا امن میں آ جائے گا. بعض نے اس امن کا معنی جنت بھی کیا ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. میں عرض کر رہا تھا آیات بینات، ایک کا ذکر کیا تھا صرف مقام ابراہیم، دوسرا حجر اسود، زمزم شریف، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حجر اسود ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حجر اسود اللہ رب العالمین کی شایان شان، اس کا دست قدرت ہے، اس کا دایاں ہاتھ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق سے ہاتھ ملانے کے لیے ان کو عطا فرما دیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس اتنی بے پناہ محبت کسی پتھر کے دل میں گھر کر جائے، انسان کے دل میں، اس میں کوئی حکمت ہے نا آخر. دست قدرت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے اور اسے بوسہ دے رہے ہیں. طواف کا جو چکر بھی شروع فرماتے ہیں پہلے بوسہ دیتے، وہاں سے آغاز ہے طواف کا اور وہاں اختتام ہے. چکر شروع بھی وہاں سے ہوگا، پورا بھی وہاں آ کے ہوگا. 7 چکروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام اسے بوسہ دے رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نالین پاک کو چومنے کو عرش خدا بھی ترستا ہے، وہ سرکار حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، بعد میں اکیلے کھڑے ہیں اور اس پتھر کو دیکھ کے فرما رہے ہیں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے کملی والے کو چومتے دیکھا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. محبت والی بات آپ کو سنانے لگا. جب فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے تو پاس حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے. فرمایا عمر ایسا نہ کہو، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. ایسا نہ کہو اس پتھر کو کہ تو نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. میں نے رحمت للعالمین کی زبان پاک سے سنا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اسے 2 آنکھیں دی جائیں گی، زبان دی جائے گی. یہ اپنے ہر چومنے والے کو پہچانے گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. پہچانے گا بھی، اس کی شفاعت بھی کرے گا. سبحان اللہ. حاجی جانتے، میں تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں بڑی دفعہ حاضری ہوئی، 11 دفعہ تو حج کے لیے حاضری ہوئی. عمرے بھی الحمدللہ 12 دفعہ حاضری ہوئی وہاں، لیکن شاید 1 دفعہ چومنے کا موقع ملا. رش اتنا ہوتا ہے، مسئلہ بھی سن رکھا پڑھ رکھا ہے. حضور فرمایا دھکا نہیں دینا. کسی مسلمان کو کعبۃ اللہ میں تکلیف تو کہیں بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن وہاں تو اور زیادہ سخت گناہ ہے. اپنے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکا دینا جائز نہیں. فرمایا دھکا نہیں دینا. یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ ہجوم اتنا ہے لوگ چومنے نہیں دیتے. فرمایا جہاں کھڑے ہو وہاں سے اشارہ کر کے ہاتھ چوم لو، ثواب اتنا ہی ملے گا.
سبحان اللہ. جن خوش نصیبوں کو بہت موقع ملا وہ اور زیادہ جانتے ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ دیکھا وہ بھی جانتے ہیں. پورا مطاف اب بہت کھلا ہو گیا اور کھلا ہو گیا. مطاف بھی بھرا ہوتا ہے، برآمدہ بھی بھرا ہوتا ہے، اور اوپر جو گیلریاں ہیں ساری وہ بھی طواف کرنے والوں سے بھری ہوتی. اس کے اوپر چھت پہ بھی طواف زیارت ہو رہا ہوتا ہے. 10 ذی الحج شریف کو جس دن طواف زیارت ہوتا ہے 10 11 12 3 دن دیکھنے والے ہوتے ہیں. رمضان شریف میں بھی اوپر چھتے بھی لگتا، ساری کائنات اس کے گرد گھوم ہے. سبحان اللہ، عجب دلچسپ منظر ہے. عجیب رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں کا ہجوم، ایک دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، ہزاروں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ جو سب سے پیچھے ہے حجر اسود قیامت والے دن اسے بھی پہچان لے گا؟ جب حضور نے جو فرما دیا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ویسے چومنے والے کو ملے گا، اتنا ہی دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے چومنے والے کو بھی ثواب ملے گا. جیسے حجر اسود اپنے چومنے والے کو پہچانے گا، اسی طرح استلام کرنے والے کو، دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے چومنے والے کو بھی روز قیامت پہچانے گا. بیک وقت لاکھوں گزر رہے ہیں اس کے سامنے سے، اور سارا سال گزرتے ہیں. میں اور آپ، ہمارے اعداد و شمار جواب دے جائیں گے. کوئی بندہ اگر کرنے بیٹھے حساب تو کر لے. اعداد و شمار جواب دے جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے آج تک چوما ہے، کتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں. یہ روز قیامت ایک ایک کو پہچانے گا، اس کی شفاعت کرے گا. ایک پتھر جو کعبۃ اللہ کو لگا ہوا ہے، جنت سے آیا ہے، تو جس ذات پاک کے لیے کعبہ بنایا گیا ہے. 1400 سال نہیں، 14,000 سال بعد بھی کوئی امتی آیا جس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، حضور پہچانیں گے بھی، شفاعت بھی کریں گے. حجر اسود نے عرض کی یا رسول اللہ جو مجھ تک آ گئے ہیں ان کی شفاعت میرے ذمہ رہنے دیں. جو گناہگار، جو مسکین مجھ تک نہیں آ سکے حضور ان کو اپنے ذمہ لے لے. اس لیے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. اللہ رب العالمین اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ عرض کروں گا ایک آدھا منٹ صرف بس. انڈیا میں بدماشی کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی گئی. آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ عالم عرب میں نے دیکھا بڑی دیر بعد، عربوں میں بہت کم وہ احتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس دفعہ عرب میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور جو بکواس کر رہی تھی عورت نوپور شرما، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے میں نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی مسلمان تصور کر سکتا. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو. ملکوں کے درمیان جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. اگر کوئی غیرت مند جرنیل بیٹھا ہو تو اسے شاید غیرت آ جائے، وہ ایسی جگہ کو تباہ و برباد کر دے مار کے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، سارا عالم عرب بھی جاگ اٹھا، بائی کاٹ کر رہے ہیں. عرب بھی سوشل بائی کاٹ کر رہے ہیں، تجارتی بائی کاٹ کر رہے ہیں، انڈیا کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. میں ان کو شاباش دیتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں تمام ممالک اسلامیہ سے جب تک یہ معافی نہ مانگیں، اسے سزا نہ دیں، سارے عالم اسلام کو انڈیا کا بائی کاٹ کرنا چاہیے. وہ کتے کھاتے بھی ہمارا ہیں. بے غیرت کھاتے بھی کملی والے کا صدقہ ہو، پونکتے بھی ان کو. ساری کائنات میں اگر آج کو کافر بھی عذاب سے بچا ہوا تو حضور کے صدقے بچا ہوا. اللہ کریم فرماتا کملی والے تو نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا یہ کس طرح عذاب کرتے ہیں. کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اکٹھے ہو کے، آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کے کہہ دو
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب عذاب آنے میں تو کوئی دیر نہیں ہے لیکن تیرا منہ مارتا ہے، تیرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، تو ان میں جلوہ گر ہے، یہ بھی تیری وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا اگر بچی ہوئی ہے تو حضور کی رحمت کی وجہ سے بچی ہے، انہی کا کھاتے ہو، انہی کے صدقے بچے ہوئے اور انہی کو بھونکتے ہو۔ احتجاج ہو رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی جمعہ کے بعد 7 اپ چوک میں اس علاقے کی تمام مساجد کے عشاق مل کے احتجاج کریں گے۔ آپ بھی نوجوان خاص کر کے موٹر سائیکلوں پہ چلے جائیں، بے شک گاڑیوں پہ چلے جائیں، وہاں پہنچیں اور اس احتجاج میں جمعہ کے بعد، وہ تو جمعہ جلدی پڑھ لیتے آ گئے ہوں گے، ہم یہاں سے فارغ ہو کہ آپ بھی سب حضرات بھی جتنے زیادہ سے زیادہ جا سکتے ہیں، آواز جانی چاہیے، سب دشمنان رسول تک آواز جانی چاہیے کہ یہ حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ ادھر آواز جائے گی، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے گی۔ اللہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب حباب نے